بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس کے تعلق سے چند اہم باتیں ہم اپنے سامنے رکھیں، انشاءاللہ بہت مفید ہوں گی اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع اور اجر کا باعث ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے زمانے کے دنوں میں رحمت کے، مغفرت کے خوشگوار جھونکے چلتے ہیں اور نوازشوں کی بارش ہوتی ہے۔ جب اس طرح کے خوشگوار جھونکے چلیں فتعرضوا لها، تم ان کے سامنے آیا کرو، لعلہ ان یصیبکم منها نفحۃ، ہو سکتا ہے کوئی خوشگوار جھونکا تمہیں لگ جائے، فلا تشقون بعدها ابدا، اس کے بعد تم کبھی پریشان نہیں ہوگے، بدبختی میں، شقاوت میں مبتلا نہیں ہوگے۔ طبرانی کی روایت ہے۔ ان خوشگوار جھونکوں کے چلنے والے ایام میں سے محرم الحرام، خاص طور پر اس کا پہلا عشرہ بھی ہے۔ کان السلف یعظمون ثلاث عشرات، ہمارے پہلے بزرگان دین اسلاف 3 عشروں کی بڑی عظمت، بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ ایک ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، رمضان کے اخیر 10 دن اور محرم الحرام کے شروع کے 10 دن۔ تو محرم الحرام کے حوالے سے پہلی بات جو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے سے ہمارے سال کا آغاز ہو رہا ہے، ہمارے سال کی، اسلامی سال کی شروعات ہو رہی ہے۔ بہت سارے ہمارے عوام میں سے اہل ایمان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا نیا سال کب سے شروع ہوتا ہے۔ محرم کے حوالے سے صرف اتنا جانتے ہیں کہ شہادت حسین ہوئی ہے، بس۔ تو اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہمیں اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہر آنے والا دن ہمارا ایسا گزرے کہ اس میں ہم کوئی نہ کوئی نیک عمل کریں اور اپنے اعمال نامے میں اعمال صالحہ کا اضافہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت فیہ شمسہ نقص فیہ من عمری وما زاد فیہ من عملی، میں کبھی کسی چیز پر نادم نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا، جتنا شرمندہ اس دن پر ہوا ہوں جس میں سورج غروب ہو گیا۔ میری عمر تو کم ہو گئی لیکن میرے عمل میں کچھ اضافہ نہیں ہوا۔ اسی لیے ہمیں اپنی موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور بیماری کے آنے سے پہلے صحت کے ان ایام کو نیکیوں میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ نے خوشحال بنایا ہے تو ایسے فقر و فاقہ اور تنگی کے آنے سے پہلے جس میں ہم روزی روٹی میں ایسے الجھ جائیں کہ نیک اعمال کا موقع نہ ملے، اس خوشحالی اور مالداری کو نیک اعمال میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے اتق اللہ یا ابن آدم لا تجتمع فیک خصلتان، اے آدم کے بیٹے اللہ سے ڈرنا، 2 چیزیں تم میں جمع نہ ہونی چاہیے ورنہ بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ ایک سکرت الموت، دوسری حسرت الفوت، کہ جب مرنے لگ جاؤ تو مرنے کی سختی، سکرات موت بہت ہی، اللہ کے نبی اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ ایک سکرات اور دوسری چیز حسرت الفوت، اس موقع پر انسان حسرت کرتا ہے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے پہلے نیک اعمال کر لیے ہوتے، ایک مرتبہ لوٹا دیجئے لعلی ارجع، میں نیک اعمال کر لوں۔ تو یہ 2 چیزیں اکٹھا نہیں ہونی چاہیے۔ محرم الحرام کے سلسلے میں پہلی چیز تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی لامحدود زندگی کے لیے آج سے تیاری شروع کر دینی چاہیے، غفلت کی زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، محرم کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ اللہ جس چیز کی عظمت، احترام لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں تو اس کو اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جیسے کہا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ ابراہیم، میرا گھر صاف کیجئے، پاک کیجئے، میرا گھر۔ اسی طرح صالح کی اونٹنی کے بارے میں کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اسی طرح نبیوں کا تذکرہ کیا اور پھر کہا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، یہ ہمارے بندے تھے، یہ میرے بندے تھے، ان کا ذکر کیجئے۔ تو اس سے ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھانی مقصود ہوتی ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک دن ایسا رکھا ہے جس دن روزہ رکھنے کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی 10 تاریخ کا روزہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور کتنا بہترین موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھیں۔ ہر وہ شخص غنیمت سمجھے جس کو اس کے گناہوں نے بوجھل کر دیا ہے، اس کے جرائم نے اس کو اندر سے بے چین کر رکھا ہے، اور اس کے معاصی اور گناہوں نے اس کے نام اعمال کو سیاہ اور بالکل کالا کر رکھا ہے۔ آپ کو وہ بہترین دن مل رہا ہے جس میں آپ اپنے نام اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، نور میں، روشنی میں تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے اوپر سے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ وہ دن آپ کو مل رہا ہے، پیاسے رہ جائیں، بھوکے رہ جائیں، ایک دن کی مشقت کو برداشت کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو ایسی شراب پلائے گا جس کو رحیق کہتے ہیں، خالص شراب، جس پر مہر جو ہوگی وہ مشک کی لگی ہوگی، اور اس کو لے کر لانے والے خوبصورت جنت کے ولدان مخلدون، ہمیشہ بچے رہنے والے ہوں گے، خادم ہوں گے، اور بڑی لذت اس میں ملے گی۔ اور آپ اس دن کے لیے اپنے گناہوں کو ختم کیجئے، نیکیوں کو بڑھائیے، جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، آپ کا سب سے قریبی خونی رشتہ دار بھی آپ سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخی، بہن، بھائی، بیٹا، بیٹی، بیوی، شوہر، کوئی اس دن کام نہیں آئے گا، سب دور بھاگیں گے۔ اس دن کے لیے تیاری کرنے کا اور گناہوں کے مٹانے کا یہ بہترین موقع ہے، ایک دن کا روزہ رکھنا۔ تیسری چیز جو محرم کے حوالے سے ہمیں جاننا ضروری ہے وہ ہے عاشورہ کا دن۔ یہ شکرانے کا ہے، یہ دوستی کے تعلق کے اظہار کا ہے، یہ اپنے احسان کرنے والے کے احسان کا ایک طرح سے بدلہ دینے کا ہے، اور اپنے خالق اور مالک سے تعلق کے اظہار کا ہے۔ یہ وہ دن ہے، حضور نے پوچھا یہود مدینہ سے کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ عظیم دن ہے انجى اللہ فیہ موسیٰ، جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو نجات عطا فرمائی، وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَجُنُودَهُ، فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں ڈبو دیا تھا۔ تو موسیٰ نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا نحن احق وأولیٰ بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو عاشورہ کا روزہ تو ہم رکھتے ہیں، عام طور پر لوگ رکھتے ہیں، لیکن اس موقع پر جو ذہن و دماغ میں بات آنی چاہیے، جو استحضار ہونا چاہیے، جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ روزہ رکھیں، عاشورہ کا دن آئے تو ہم دل و دماغ پر یہ بات بٹھائیں، دل کی گہرائیوں میں اس کو اتاریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کی، اپنے اولیاء کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ان اللہ مع الذاکرین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع الذین اتقوا۔ اللہ اپنے ساتھیوں کی، یعنی اپنے دوست دین کی مدد کرنے والوں کی نصرت ضرور کرتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی کرتا ہے، بغیر اسباب کے بھی کرتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور آپ کی عصا فرعون کے لشکر کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ کا فیصلہ کاف نون کے درمیان ہوتا ہے، کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے ہم پکڑے گئے، انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میری مدد کرے گا، اور رب نے مدد کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس دن ہمیں بھی اللہ کی معیت کا استحضار اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے، اور یہ جو ذہنی طور پر ہم شکست خوردہ ہو گئے ہیں کہ دنیا کی طاقتیں غالب آ گئی ہے اور ہماری مدد کیسے ہوگی، ہم ان کے سامنے ٹیکنالوجی میں، دنیا کی ترقی میں، دنیا کے اسباب میں کچھ بھی نہیں ہے، اس شکست خوردہ ذہنیت سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور
ان لوگوں میں ہمیں نہیں ہونا ہے جو حضرت طالوت کے ساتھ تھے اور سامنے کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے. لیکن جو اللہ پر یقین رکھنے والے تھے انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، نہیں کتنی چھوٹی سی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے اور فیصلے سے غالب آ گئی ہے، اور اللہ جم جانے والوں کا کے ساتھ ہے اور ان کی مدد کرتا ہے. چوتھی چیز وہ ہے عاشورہ کے روزے کا حکم. عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا اور اب اس کی فرضیت ختم ہو گئی ہے رمضان کے روزوں کے آنے کے بعد، لہذا مستحب ہے. اس کی تفصیل بخاری شریف میں روایت میں موجود ہے. پانچویں چیز کہ روزوں کی ترتیب کیا ہے. ایک روزہ رکھنا کافی ہے یا دو یا تین، کس اعتبار سے رکھیں؟ تو بھائی اکیلی 10 تاریخ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. کوئی اکیلا روزہ رکھنا گناہ کا باعث نہیں ہے، آپ کا اجر و ثواب ملے گا. لیکن حضور کی تمنا تھی کہ ایک روزہ اور ملا لیا جائے، اس لیے ایک روزہ اور ملا لیا جائے. اب کون سے دن وہ روزہ رکھا جائے، 11 کو یا 9 کو؟ حضور نے حدیث میں فرمایا تھا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں ضرور 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 کا روزہ آئندہ سال رکھوں گا. لیکن آئندہ سال حضور کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے علماء کرام نے لکھا کہ 10 کا رکھے، اس کے ساتھ اگر رکھنا چاہے تو 9 کا رکھے. کیونکہ اگر چاند کے دیکھنے میں آگے پیچھے تاریخ ہو گئی تب بھی آپ کا 10ویں کا روزہ کہیں نہیں گیا. 9 کو رکھیں گے، 10 کو رکھیں گے، ہو جائے گا. لیکن اگر صرف اکیلا آپ نے روزہ رکھا 10 کا تو ممکن ہے وہ 11 تاریخ ہو، اور اگر چاہیں تو 3 دن کا روزہ رکھ لیں، کوئی کنفیوژن ہی پیدا نہیں ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.